دعوت کا کام بھی دے دیا اللہ نے، دعوت کے کام کی برکت سے ماشاءاللہ مکانات بھی بنا دیے، اس دعوت کے کام سے کاروبار بھی ماشاءاللہ اجاگر ہو گئے، اس دعوت کے کام سے انگلینڈ بھی پہنچ گئے، پاسپورٹ بھی مل گیا انگلینڈ کا، کینیڈا کا پاسپورٹ مل گیا، امریکہ پاسپورٹ مل گیا، لیکن جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ آتے میرے پر دعا کرانے کے لیے مولانا انٹرویو آپ کا جواب نہیں سے دعا کر دعا، میں کہا آخرت میں انٹرویو کی تیاری کری ہے کہ نہیں تو نے؟ یہ تو دعا کری کہ جو تارا ماٹے خیر اللہ کرے، اور آخرت میں کی فکر تھے کہ نہیں؟ وہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اب جو ہے معاملہ نیچے جا رہا ہے روحانیت کے اعتبار سے، روحانیت کا زوال آ گیا، آپ کہو یا نہ کہو۔ اندر کا جو کرنٹ تھا نا، کرنٹ کہ جو بوڑھے یہاں چلا کرتے تھے تو بوڑھوں کو چلنے کی وجہ سے پورا گاؤں بہتر ہو جاتا تھا۔ جب یہ قافلے آتے تھے اور جہاں تو پورا گاؤں حرکت میں، بزرگ لوگ آئے 5 دن ٹھہرتے تھے ایک گاؤں کے اندر، اور سارے گاؤں کو ہلا دیتے تھے، نماز جماعتیں نکالتے تھے، نقد جماعت۔ فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور ہوگا، وہ تو نقد جماعتیں نکالتے تھے، اللہ کے بھروسے پہ نکلو، جو بوڑھے ہوں گے ان کو یاد بھی ہوگا۔ تو یہ آپ کو میں دعا سکھا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اپنے گھر والوں کو، پڑھو میرے ساتھ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا اشرک بہ احدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سکھایا کہ تم یہ کرو، یہ پڑھا کرو، تو تمہارے ساتھ جو ہے تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو یہ قریش جو تھے نا، قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار، یہ لوگوں کو کہتے تھے حضور نے یہ ہدیہ دیا ہے، حضور نے یہ ہدیہ دیا ہے، حضور نے یہ ہدیہ دیا ہے۔ تو ان کے معرفت سے حدیث میں بات نہیں، ان کے معرفت سے محدثین نے لکھی، ان کے معرفت سے کتابوں میں آئی، ان کے معرفت سے لوگوں میں چلی، پھر جس کے جیسی گراہی جیسے جس کی گراہی تھی اس سے اس کو آگے بڑھا۔ ہمارے واٹس ایپ کی گراہی ہے، واٹس ایپ کے سبق چلتے ہیں، ہم نے واٹس ایپ کے سبق میں ڈالا تو کروڑوں نے الحمدللہ یہ دعا سیکھی، چل رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ آپ کا صحابی کے بعد آپ کے پاس میں کوئی مسئلہ ہے، حدیث میں ڈھونڈو، قرآن میں ڈھونڈو، کبھی بھی نامراد نہیں بنو گے، ادھر ادھر کے ٹکڑوں میں مت پڑو، ادھر ادھر کے مسجد میں مت پڑو، آپ کی پاگل بھی ہو جاتا ہے۔ نبی جو بتایا گا بہت مختصر راستہ بتایا گا۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کیا کہا، یوں کہا کہ حضرت بچے بہت ہیں اور دھندا بندہ کچھ نہیں، بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ نے جواب دیا کہ جب گھر میں جاؤ تو سلام کرو، لیکن سلام بھی شریعت والا، یہ سلام نہیں ہے، یہ تو بد دعا ہے۔ سلام یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے۔ کوئی گھر میں ہو نہ ہو آپ سلام کرو، ایک۔ نمبر 2، ایک مرتبہ درود شریف پڑھو۔ نمبر 3، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ نمبر 4، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ یہ 4 باتیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ میں نے کہنا شروع کیا، ایک حدیث ملی کہ حضور نے سورہ فاتحہ کا نہیں کہا، میں نے پہلے بھی صرف 3 باتیں بتاتا تھا، سلام، درود شریف، سورہ اخلاص، اور اب سورہ فاتحہ بھی پڑھو۔ آگے پیچھے ہو جائے تو حرج کی بات نہیں، سورہ فاتحہ پہلے پڑھ لی، سورہ اخلاص بعد میں پڑھی، سورہ اخلاص پہلے پڑھ لی، سورہ فاتحہ بعد میں پڑھی، اس کا کوئی زیادہ حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز نہیں، اللہ کے لیے روزی میں برکت دے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خیر وہ چلے گئے، یقین تھا، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے، بٹک جائے گا۔
اور نبی کی بات ٹرائی کے لیے نہیں ہوتی. اللہ ٹرائی کرے جب موسم نے کہی تھا ٹرائی کرو. ڈاکٹر دوائی دیتا ہے ٹرائی نہیں کرتا آدمی یقین کے ساتھ. ڈاکٹر کہتا ہے بالکل چنتا نہیں کرو, سواد تک تمہیں گھوڑا جب بھیجیے سو ہوتا نہیں ہوتا. یہ جملہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کے, ارے تم بالکل چنتا نہیں کرو صحیح نہیں تھی, ارے تمہیں آپ ڈوز کھائے لو انشاءاللہ 2 دن سے بھی کھا لو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا بھی دے گا. پر ہم کالے سے تمہیں ڈیوٹی پر بھی جسو وہ یقین ہے یا نبی کی بات پر یقین نہیں ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں بس رسول نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. وہ صحابی کہتے تھے کہ میں نے پڑھنا شروع کیا, کچھ دنوں کے بعد میری ملاقات ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجمع میں. اب ہاں بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ آپ ساتھیوں کا خیال نہیں کرتے, پوچھتے بھی سن نہیں رہتے, خاموش بیٹھ جاؤ تم بکمن ہنگین فارملہ جو خاموش. لوگوں کے ساتھ ملنا, لوگوں کے ساتھ پیار, لوگوں کے ساتھ پیار کی باتیں پوچھتا تھا. آگے کیا ہے تیری بیوی کی کیسی طبیعت ہے, آگے تو آپ کی والدہ بیمار تھی کیا ہوا. اتنا کہنے سے بھی آدمی کو بہت یعنی خوشی ہوتی ہے. حضرت نے مجھے پوچھا, ہم نے پوچھا آگے کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا حضرت پہلے گھر میں بڑی تنگی تھی لیکن الحمدللہ جو آپ نے وظیفہ بتایا وہ میں نے کرنا شروع کیا. الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا اتنا مال دیا اتنا مال دیا کہ حضرت گھر والوں پر خرچ کرتا تھا تو مال بچ جاتا تھا, تو میں نے پھر رشتے داروں پر خرچ کرنا شروع کیا, پھر بھی مال بچ جاتا تھا تو میں نے پھر مدینہ والوں پر خرچ کرنا شروع کیا, پھر بھی مال بچ جاتا تھا. اب میں نے قرب و جوار کے لوگوں پر خرچ کرنا شروع کیا, پھر بھی مال بچ جاتا ہے. اب آپ بتائیے مجھے میں کہاں لگاؤں؟ یہ یقین اس قسم کا قصہ نہیں, اس قسم کے بہت قصے ملیں گے آپ حدیثوں کے اندر. دعا بتائیے یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دھندا مت پڑھو, یہ بتا دوں آپ کو, لیکن اب تو سمجھانا پڑتا ہے نا سب کو. اب لوگ جو ہے زیادہ بے حسی آ گئی, اس لیے ہندی بھی چنتے کر کے سمجھانا پڑتا ہے. ارے مولوی صاحب نے دعا بتائی ہوئی جرے دھندا نہیں ہو ضرورت سے, کال سے فرشتہ لینا آپ سے پیسہ. اسباب کو اختیار کرنے پڑیں گے, اس پر بھروسہ نہیں کریں گے, لیکن جو اسباب رکھے ہیں وہ اسباب کو اختیار کرنے پڑیں گے آدمی کو. اور ان اسباب میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے برکت نہیں دیتا وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حال کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. یعنی کاروباری جو اسباب ہے, ملازمت کے اسباب ہیں. حضرت بکر امیر المومنین بنے اور اپنے کندھوں پر کپڑے ڈال کر جو ہے نکل گئے دھندے کے لیے, تو لوگوں نے کہا ارے آپ امیر المومنین ہیں اور آپ جا رہے ہیں تو یہ کاروبار کے لیے. تو صدیق اکبر نے کیا کہا کہ میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ اتنا بڑا آدمی امیر المومنین بننے کے بعد پھر صاحب نے مشورہ کر کے کہا کہ نہیں اب آپ کا جو خرچہ جو ہے وہ بیت المال میں سے ہم دیں گے. بیت المال میں سے طے کیا. حضرت عمر وغیرہ سب جتنے بھی شورا والے تھے ان سب نے طے کیا کہ بھی جو ہے حضرت بکر کا اتنا خرچہ ہونا چاہیے. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو وہ بھی وہ کاروبار کرتے تھے بکروں کا, حضرت عمر کھجوروں کا. کھجوریں ادھر ادھر سے لیتے بیچتے کرتے. بے اب آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی, اس لیے آپ جو ہے یہاں سے بیت المال میں سے لیں. تو بیت المال میں سے جو ہے وہ لیتے تھے, لیکن ابو بکر جتنا لیتے تھے اتنا نہیں لیتے, اس سے کم لیتے, اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے. فجر کے بعد بھی ہلکا سا ناشتہ, پھر 9 ساڑھے 9 بجے بھی اس سے بڑا ناشتہ, پھر 1:30-2 بجے اس سے بڑا کھانا, پھر عصر کے وقت میں عصر کا ناشتہ, پکوڑے جو ہے نا ایسے کر کے بجے پکوڑے, اور پھر رات کا کھانا,
اور پھر رات کو سوتے وقت میں بیگم آئے گی کیا ذرا لبن دودھ بھی پی لو. کتنا گیا پیٹ میں, اور وہاں 24 گھنٹے میں مرتبہ کھاتے. وہاں ناشتے کا نام ہی نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھو حدیثوں میں ناشتے کا نام نہیں ملے گا. حضرت عمر جو ہے وہ کم خرچہ, کوئی حضرت عمر تو شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, اور شادیاں کرتے تھے نا کافی, عام طور سے لڑکیاں تیار نہیں ہوتی. اس کے قصے بہت قصے کیوں دے رہی ہوتی تھی. کبھی ان کا کھانا, ان کے یہاں جو روٹی ایسے ہوتی ہے تو حالت سے اترتی نہیں. بڑے بڑے جو آتے تھے کسرا کیسر کے سفرا, اب حضرت عمر اور وہ بھی بیتون کھائے ہوئے اور وہاں پہ جو حلوے کھائے ہوئے, اب حضرت عمر کے پاس آتے تھے اپنے مسائل, کیونکہ اسلامی ریاست قائم ہو رہی تھی سب جگہ, تو مشورے کے لیے ان کے پاس ہی آتے تھے. تو حضرت عمر کے ساتھ وہ لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے, پہلے سے کہتے تھے آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے. حضرت عاتقہ کا ایک قصہ سنا دیا قصہ. حضرت عاتقہ جب بیوہ ہو گئی کہ صدیق اکبر کے بہو تھی, بہت خوبصورت تھی, سمجھدار, بہت ہی یعنی لہیم شہیم خوبصورت, اور پھر اشعار بھی پڑھتی تھی, سمجھدار, سلیقہ بھی تھا. بیوہ ان کے بیوہ ہونے کے قصہ بھی بڑا عجیب ہے. شادی ہوئی حضرت عائشہ کے بھائی سے, اپنے حلال بستر پر تھے, اور وہاں دونوں میاں بیوی یعنی حلال بستر پر تھے. نہیں جو ہے ان کی شادی ہوئی تھی, تو کسی آواز لگانے والے نے آواز لگایا, یا خیل اللہ یرکبی الی ثواب اللہ فرغبی النفیر النفیر النفیر, اے اللہ کے ثواب سوار ہو جا, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے چل. عاتقہ نے کہا آپ کے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. فوراً فارغ ہوئے, غسل کیا, غسل کر کے جہاں جماعت میں نام لکھے جا رہے تھے وہاں وہ تیار ہو گئے. لیکن وہ انڈے کھانے والی جماعت نہیں تھی بھائی, سمجھ گئے, وہ الگ قسم کی جماعت تھی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رائے ٹپکانے والی جماعت نہیں تھی, آنسو ٹپکانے والی جماعت تھی. یہ میرے ابا کے جملے کہ وہ جماعت رائے ٹپکانے والی نہیں تھی, وہ جماعت آنسو ٹپکانے والی تھی. رائے ٹپکانے والوں سے اللہ دین کا کام نہیں لیتا ہے, آنسو ٹپکانے والوں سے اللہ دین کا کام لیتا ہے. یہ ابا بڑے مجموعے کہتے تھے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیٹھتے تھے تو حضرت پیچھے مسکراتے تھے. کبھی کبھی ان کے مسئلے دانت تھے حضرت کے, تو حضرت کے دانت میں نکل جاتے. کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ رال ٹپکانے والی جماعت نہیں, رال ٹپکانے والوں سے کام نہیں ہوتا. آنسو ٹپکایا آدمی اور تنہائی میں ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ معاملہ کرے, نو مشو بایا بایا نہیں. خیر نکل گئے. عائشہ نے بھی رخصت کیا, عاتقہ نے بھی رخصت کیا, تو حضرت عمر بھی سنا رہا ہوں ان کی زندگی کتنی سادی. اور اب جو ہے روانہ ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد خبر آئی تو وہ شہید ہو گئے. جنازے آئے, سب جنازے مسجد نبوی کے بعد. عاتقہ کو خبر دی کہ بھی آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا. حضرت عاتقہ نے تو عائشہ سے کیا کہا, امی جان, حالانکہ وہ رشتہ اور بھی ہے حضرت عائشہ کا اور حضرت عاتقہ کا, لیکن یہ امی جان کہتی تھی بزرگ رشتے کی وجہ سے, ام المؤمنین کی وجہ سے. یہ کہا امی جان مجھے صرف جنازے دکھا دو, اور میرے شوہر کا کون سا جنازہ ہے اس پر صرف مجھے کچھ انگلی وغیرہ رکھ لے, بس اتنا مجھے بتا, اتنا دیکھنا چاہتی ہوں. کیا جنازے دکھائے گے, اشارہ بھی ہو گیا کہ یہ ہے جنازہ. تو اتنا کھڑے کھڑے اشعار پر عاتقہ نے یہ کہا ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا, بہاریں آئیں گی تو مجھے یاد آئے گا, بارش میں جب بارش گرتی ہے اور مٹی کی جو خوشبو آتی ہے وہ خوشبوئیں سونگوں گی تو مجھے یاد آئے گا, قمریاں چہچہائیں گی تو مجھے یاد آئے گا. اب میرے ہاتھ میں کبھی مہندی نہیں لگی,
اب میری آنکھوں میں کاجل نہیں لگیں گے، اب تیری میری ملاقات جنت میں ہوگی۔ اس قسم کے اشعار درد بھرے حضرت عاتقہ نے تقریباً 15-20 اشعار حضرت عاتقہ نے، اتنی بڑی شاعرہ تھی، اس نے پڑھی حضرت عاتقہ نے۔ اور جو غم ہوتا ہے ایک فطری چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، صحابہ نے کہا حضرت آپ بھی روتے، بولا ان الحرا سے گئے ابراہیم لمحزونون، کہ ہمیں بھی تیری جدائی کا غم ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خش، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے 1000 بار کوئی ہمیں رلائے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو شیخ نے اشعار پڑھے، شیخ کو اطلاع ہوئی کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو شیخ کو دعوت کے کام کی بھی کا بھی فکر تھا، خان کا بھی فکر تھا، تو حضرت شیخ جو ہے وہ رو رہی ہے، کسی نے کہا تو رو رہے ہیں، تو شیخ نے اشعار پڑھے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خش، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خش، درد سے بھرنا آئے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خش، درد سے بھرنا ہے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ یہ میرا داماد تھا، میرا بیٹا تھا، بہت بڑا کام لے کر، بہت بڑے لشکر کو لے کے چل رہا تھا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قافلے کو لے کے چل رہا تھا۔ خیر کچھ دنوں کے بعد غم کم ہو گیا، بیوگی کم ہو گئی، جن آدمی کے غم کے پہلو گزر جاتے ہیں پھر آدمی ایک اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ سب پیغامات آنے شروع ہوئے حضرت عاتقہ کے، سب سے پہلے حضرت عمر نے پیغام بھیجا، تو جو لڑکے حضرت عمر کا پیغام لے کر آئے نا تو اس کے ساتھ میں اس پر سناتا ہوں کہ عورت کا بھی حق ہے، اس سے پتہ چلا نہیں جوانی کری ہے کون حضرت عمر؟ حضرت عمر نہیں۔ چلو کچھ دنوں کے بعد پھر وہی عورت، وہی لڑکی، وہی جو سہیلیاں ہوتی ہیں وہ پیغام لائی ہے حضرت زبیر کو،